انفراسٹرکچر کا کام آپ دیکھ رہے ہیں کہ میگا کے پروجیکٹس یہاں پہ چل رہے ہیں، کے ایم سی، کے ڈی اے اور دیگر جو ٹاؤنز ہیں اور ہمارے دیگر ادارے سب یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ بہت ساری وہ اسکیمیں ہیں جو ابھی کمپلیٹ ہونے کو ہیں، کچھ ٹائم لیں گی، اور بہت ساری وہ اسکیمیں ہیں جو ابھی شروع ہونے والی ہیں، اور کراچی پورے کا انفراسٹرکچر بہتر کر رہے ہیں، جو خاص طور پر ٹاؤنز کے روڈ ہیں جہاں وہاں پہ سیویج اور ڈرینیج کے ایشوز آ جاتے ہیں، اور بڑے روڈوں کے ساتھ ساتھ ان کو زیادہ فوکس کیا ہے کیونکہ وہاں پہ ہمارے بھائی بہن رہتے ہیں اور وہ ان کو مشکلات کا سامنا ہے کہ اس پہ کمی ہو اور بہتر ہو۔ تو آپ ایک سال کے اندر تو انشاءاللہ مکمل طور پر کوشش ہوگی کہ پورا بنا دیں، لیکن آپ کو 3-4 ماہ میں ایک بہت بہتری نظر آئے گی اور کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جہاں پہ ہمارے پروجیکٹ ہیں، بڑے پروجیکٹ، وہاں پہ چیف منسٹر صاحب نے خود وزٹ بھی کیا، اور جو کانٹریکٹر ہیں ان کو اس پہ پابند کیا ہے کہ وہ 24/7 کام کریں، رات کو بھی کام کریں تاکہ جلدی اسکیمیں کمپلیٹ ہوں، اور خاص طور پر ان کی وجہ سے جو ڈائیورژنز ہیں، متبادل راستے ہیں، وہ بہتر بھی ہوں، اور وہ اسکیم جلدی کمپلیٹ ہوگی تو وہ رہنے والوں کے علاقہ جو ہے ان کو مشکلات میں کمی آئے گی اور وہ بہتر طریقے سے موو کر سکیں گے۔ تو یہ تھا، آپ سے بات ہوئی ہے، اور کوئی آپ کی کوشچن یہ بتا دیں شاہ صاحب کہ کل صوبائی کابینہ کے اجلاس میں کافی فیصلے ہوئے، لیکن انتہا ایک اہم فیصلہ بھی ہوا بھرتیوں کے حوالے سے۔ تو یہ بھرتیوں 3 سال پہلے نوجوانوں نے جو ہے نا وہ ٹیسٹ دیے تھے آئی بی اے کے تھرو، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے پابندی لگا دی۔ تو کل جو صوبائی اجلاس میں صرف وہ ٹیسٹ کو آگے بڑھائے یا بھرتیوں کے حوالے سے بھی کچھ فیصلے ہوئے ہیں؟ بلو صاحب، بہت اہم کوشچن ہے آپ کا، اور جس کا ضروری آپ کے توسط سے، سب کے توسط سے آگاہی دینا چاہیں گے کہ آئی بی اے کے جو ٹیسٹ پہلے ہوئے تھے، لاسٹ جو گورنمنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو اس میں جو بھی شرائط تھیں اس وقت کی، تو وہ جو آئی بی اے کے ٹیسٹ ہیں، وہ جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہیں، ہمارے بہن، ہمارے بھائی، بیٹے بیٹیاں جو وہاں پہ کامیاب ہوئے ہیں، تو اس وقت جو بھی شرائط اس میں تھی، مثال کے طور پر میں مثال دے دوں کہ اس وقت ایج لمٹ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے 43 ایئرس کی تھی، اور بعد میں پھر قوانین آئے کورٹس کے، پھر وہ کم ہوئی 28، اور پھر اس کو بڑھایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، تو 33 سال کے قریب اب رکھی ہے۔ تو کل یہ اس بات پہ کافی بحث ہوئی، اور پھر یہی ہوا کہ جو بچے بچیاں، جو کینڈیڈیٹس پہلے والے آئی بی اے ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے ہیں، اور جب شرائط جو اس میں تھیں وہی لاگو ہوں گی ان کے لیے۔ اور اب اگر نئے قوانین بنے ہیں عدالتوں کے احکامات پر، یا ویسے جو گورنمنٹ نے بنائے ہیں، تو جو اب والے آئی بی اے کے ٹیسٹ ہوئے ہیں جس میں یہ ایج جو بھی اس میں مینشن کی گئی تھی، تو وہ اسی کے لیے ایلیجبل ہوں گے۔ اب میری بات میں اگر میں سمجھا سکا آپ کو کہ جو پرانے ٹیسٹ آئی بی اے کے جو بھی کینڈیڈیٹ تھے جو لاسٹ ٹینیور میں ہوئے، ان کی ایج 43 ہی رہے گی، کیونکہ یہ جب وہ بچوں نے پاس کیا تو ظاہر ہے ان کو ہمارا فرض تھا کہ ہم ان کو وہ مواقع دیتے، وہ انٹرویو ہوتے، جو بھی طریقہ کار بنا ہوا ہے، تو اس کا بھی یہ کل فیصلہ ہوا ہے، اور اب نیکسٹ جو ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس میں وہ منٹس بھی آئیں گے تو اپروو بھی ہوگا۔ تو اصل ایشو یہ آ رہا تھا کہ جو پورٹل ہے جو سندھ گورنمنٹ کا بنا ہوا، اس میں اگر وہ اپلائی کرتے ہیں تو ایج لمٹ کی وجہ سے ان کی وہ رک جاتی ہیں۔ تو اب یہ ایک بڑا اہم بات تھی جو آپ کے توسط سے سب کو یہ آگاہی دینی تھی، تاکہ وہ جو کینڈیڈیٹس ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں پریشان تھے، تو وہ اس بات کو سمجھ سکیں۔ آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا صفائی ستھرائی کا اور انفراسٹرکچر کا، تو سر لگ ایسے رہا ہے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ورک ہارڈ پروگریس نیل، مطلب وہی مشکلات، مزید مشکلاتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کراچی کے شہری ہوں یا دیگر شہروں کے شہری۔ انفراسٹرکچر کب ٹھیک ہوگا؟ کتنا اور لوگوں کو بھگتنا پڑے گا؟ یونیورسٹی روڈ کی حالت دیکھ لیں، کراچی کی دیگر سڑکوں کی دیکھ لیں، ابھی ڈبل ڈیکر بسیں بھی آپ لا رہے ہیں، لیکن وہ چلائیں گے کہاں پر؟
تو یہ تھوڑے سے مسئلے تھے اسپیڈلی کیوں نہیں جی ہوتا تھا؟ بالکل دیکھیں آپ اسی کے ساتھ میرا ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا میں نے آفس پہلے دفعہ جی بہت خوبصورت ہے، تو اس کے ہاتھ میں شہر کراچی کا کچرا اٹھانے کا بھی کانٹیکٹ ہے یا جو ذمہ داری ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جتنے خوبصورت ان کے آفسز ہیں اس شہر کو بھی اتنا خوبصورت بنائیں؟ دیکھیے اسی سے ایک اور جی کر لیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو اپنا جو رجسٹرڈ کمپنیاں میرے خیال سے کہ 3 سے 4 ہیں، تو آیا وہ اس کو میں اضافہ کیوں نہیں کیا جاتا کہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہی کام کر رہی ہیں، جو انڈسٹریل ویسٹ ہیں 6 صنعتی زونوں سے جو سالڈ اور دیگر ویسٹ آپ بھی کر لیں، میں سب کا ایک دفعہ جواب. اچھا دیکھیں جی بالکل دیکھیں انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے، لیکن بالکل بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو زحمتیں ہوتی ہیں جن کے لیے ان سے معذرت خواہ بھی ہیں، لیکن جس طرح کی تصویر کشی ہمارے شاعر اور پروفیسر حمید صاحب نے کی ایسا سلسلہ نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پہ بہتری بھی ہے، لیکن بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. میں پہلے بھی آپ سے کہا کہ آپ 1 سال کے اندر پورا نقشہ جو ہے وہ چینج دیکھیں گے، اور ہر جگہ پہ کام ہوتا ہوا نظر تو آپ کو ابھی جہاں پہ ہو رہے ہیں، لیکن جو دیگر جگہوں پہ کام ہوگا وہ آپ کو 1.5-2 ماہ میں جو ایک قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں کہ وہ جو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بڈنگ ہوگی اور لوگ آ کے کام کریں گے، تو یہ کام آپ کو شروع نظر آئے گا پورے کراچی میں جہاں جہاں پہ بھی یہ ایشوز ہیں. سالڈ ویسٹ کی بات جو ہوئی، آپ دیکھیں آپ سب یہاں پہ رہتے ہیں، ہم لوگ بھی یہاں رہتے ہیں، پہلے اور آج میں بہت فرق ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل بہت زبردست ہو گیا ہے، لیکن بہت فرق ہے، واضح فرق ہے. سالڈ ویسٹ نے بہت کام کیا ہے اور اس میں مزید بہتری کی ضرورت ضرور ہے، لیکن اس میں بہتری آئی ہے اور وہ مزید بہتر کر رہے ہیں. اب روڈ بھی دھلنے لگے ہیں، صفائی بھی ہو رہی ہے، اور لیکن کچھ اس میں شکایات ہیں جن کی وجہ سے آج یہ میٹنگ تھی، اور اب اس کو زیادہ بہتر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اس میں میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے لیکچر اور شہر کی بات کی، لیکن شہر میں ایک پارٹی جو جس میں بہت ساری سیٹیں بھی حاصل کی ہوئی ہیں، انہوں نے کل ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل کا ایک جو مطالبہ ہے آرٹیکل 148 کا ضروریات کے حوالے سے، پھر انہوں نے کہا کہ 17 سال سے جو ہے اس جو حکومت یہاں پر مسلط ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں ہوتی تو وہ احتجاج کی طرف بھی جائیں گے. تو انہوں نے بہت ساری باتیں کی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھ پولیٹیکل پارٹی ہے MQMP، اور وہ کہہ سکتے ہیں، اب میں اس پر کیا کمنٹ کروں، لیکن اصل ایشو کیا ہے کہ ان کو علم ہے کہ ان کی اسٹرینتھ کتنی ہے. اب وہ ایک کچھ اس طرح کے بیانات دے کر وہ خود کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کرنے دیں، وہ ان کا کام ہے، وہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ بہتری آئے، اور میں ان کو یہ بھی دعوت بھی دیتا ہوں، اور میں نے ویسے ان سے رابطہ بھی کیا تھا کہ آئیں سب مل کر کام کرتے ہیں. ہم رابطہ کیا ہے MQM سے بھی، جماعت اسلامی سے بھی، اور PTI سے بھی، دیگر جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سول سوسائٹی ہے، اور بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں یہاں کے کراچی کی. اگر آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں، ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور سب کے ساتھ مشاورت میں ہیں، اور ہونا چاہیے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے بیانات ضرور دیں، جس طرح کی مرضیاں دیں، پوائنٹ اسکورنگ کریں، لیکن کراچی کو بہتر بنانے میں ہمارے ساتھ ضرور آئیں، اور ہم بہتر بنا رہے ہیں. باقی وہ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. اچھا ہوا ابھی آپ نے ایک بڑا شوشہ نہیں بتایا جو ہمیشہ ان کو ایک صوبے کی بات آ جاتی ہے. وہ ایک شوشہ ہے، وہ ایک ایسے ہی ہے، اور اس پہ جو مرضیاں کریں. احتجاج کرنا چاہتے ہیں، سو بسم اللہ آئیں. ابھی اگر زیادہ گرمیاں ہوتی ہیں تو ہم ان کو ٹھنڈے مشروبات پیش کرتے، مختلف سبیلیں لگا دیتے، بھلے کریں ہم. اور دوسرا گرمی ہوگی تو چائے کی سبیلیں پلا دیں گے، اور کوئی ایسا بات نہیں ہے. وہ پولیٹیکل